السلام علیکم۔ اسماعیل اردو سٹوریز میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ایک ایسے شہر کی ہے جہاں لوگ بظاہر خوشحال تھے، بازار آباد تھے، گلیوں میں رونق تھی، مگر اس چمک دمک کے پیچھے کئی اندھیرے راز چھپے ہوئے تھے۔ اس شہر کا نام امن پور تھا، لیکن افسوس کہ کچھ لوگوں کی حرکات نے اس نام کی لاج نہ رکھی۔ امن پور کے ایک غریب محلے میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام رشید تھا۔ رشید کے والد ایک ایماندار مزدور تھے جو ساری زندگی محنت کرتے رہے، مگر غربت ان کا پیچھا نہ چھوڑ سکی۔ رشید کی ماں بھی محنتی عورت تھی، وہ گھروں میں کام کر کے تھوڑا بہت کما لیتی، مگر پھر بھی حالات سخت تھے۔ رشید نے بچپن سے ہی غربت دیکھی تھی، پھٹے پرانے کپڑے، آدھا پیٹ کھانا اور دوسروں کے بچوں کو نئے کپڑوں میں دیکھ کر حسرت سے آہیں بھرنا۔ رشید پڑھائی میں اچھا تھا، مگر غربت کی وجہ سے وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ اسکول چھوڑنے کے بعد وہ بازار میں چھوٹے موٹے کام کرنے لگا، کبھی دکان پر سامان اٹھاتا، کبھی ریڑھی لگانے والوں کی مدد کرتا۔ شروع میں وہ اپنی محنت سے خوش تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک چپ سی آگ جلنے لگی۔ وہ سوچتا، میں اتنی محنت کرتا ہوں، پھر بھی میرے پاس کچھ نہیں، اور کچھ لوگ بغیر محنت کے عیش کرتے ہیں۔ اسی بازار میں رشید کی دوستی سلیم سے ہوئی۔ سلیم بظاہر بہت ہوشیار اور چالاک تھا۔ اس کے کپڑے اچھے تھے، جیب میں پیسے رہتے اور باتوں میں بڑا اعتماد تھا۔ رشید اکثر سوچتا کہ سلیم آخر اتنے پیسے کہاں سے لاتا ہے، مگر اس نے کبھی پوچھنے کی ہمت نہ کی۔ ایک دن سلیم نے خود ہی راز کھول دیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، رشید، محنت سے کچھ نہیں ہوتا، اصل عقل مندی یہ ہے کہ موقع پہچانا جائے۔ رشید نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ سلیم نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ آواز میں بولا، چوری۔ بس ذرا دماغ چلانا ہوتا ہے، نہ پکڑے جاؤ نہ محنت کرو، اور پیسے ہی پیسے۔ رشید یہ سن کر گھبرا گیا، یہ غلط ہے، گناہ ہے، اگر پکڑے گئے تو؟ سلیم ہنسا، جو ڈرتا ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھتا، میں کب پکڑا گیا ہوں؟ رشید کے دل میں خوف بھی تھا اور لالچ بھی۔ وہ سلیم کی باتوں کو ٹالنے کی کوشش کرتا، مگر اس کے ذہن میں ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ایک طرف ماں باپ کی نصیحتیں، ایمانداری کا سبق، اور دوسری طرف غربت، محرومی اور آسان پیسے کا خواب۔ چند دن بعد رشید کی ماں بیمار پڑ گئی۔ دوا کے لیے پیسے نہیں تھے۔ رشید نے بہت کوشش کی، مگر کہیں سے مدد نہ ملی۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے کانوں میں سلیم کی آواز گونج رہی تھی، محنت سے کچھ نہیں ہوتا۔ آخر کار اس نے غلط فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن رات کو سلیم رشید کو ایک سنسان گلی میں لے گیا۔ سامنے ایک امیر تاجر کا گودام تھا۔ سلیم نے کہا، بس اندر جا کر ایک تھیلا بھرنا ہے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ رشید کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ گودام میں داخل ہوئے اور چند ہی لمحوں میں سامان اٹھا لیا۔ جب وہ باہر نکلے تو رشید کو لگا جیسے پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہو، مگر کچھ نہ ہوا، وہ کامیاب ہو گئے۔ گھر آ کر رشید نے پیسے دیکھے تو اس کے دل میں عجیب سی خوشی پیدا ہوئی۔ اس نے ماں کے لیے دوا خریدی، گھر میں راشن لے آیا، سب خوش تھے، مگر رشید کے دل میں ایک کانٹا چبھ رہا تھا۔ وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ سلیم نے کہا، دیکھا، کچھ نہیں ہوا، اب عادت ڈال لو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب رشید کا ضمیر کمزور پڑ گیا۔ ایک بار کی غلطی نے دوسری اور دوسری نے تیسری کو جنم دیا۔ اب رشید بھی چوری میں ماہر ہو گیا۔ اس کے کپڑے اچھے ہو گئے، دوست بڑھ گئے، مگر دل کا سکون ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، شہر میں چوری کی وارداتیں بڑھنے لگیں۔ لوگ خوف زدہ تھے، پولیس حرکت میں آ گئی۔ ایک دن ایک بڑی واردات کے دوران رشید اور سلیم دونوں پکڑے گئے۔ اس بار کوئی بچنے کا راستہ نہ تھا۔ جیل میں رشید کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے کیا کھو دیا ہے، آزادی، عزت، ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہونے کا حق، سب کچھ۔ اس کی ماں جیل میں اس سے ملنے آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر غصہ نہیں تھا۔
بس ایک جملہ کہا، بیٹا اگر تو بھوکا ہی رہتا مگر ایماندار رہتا تو آج میرا سر شرم سے نہ جھکتا۔ یہ الفاظ رشید کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ وہ رات بھر روتا رہا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ چوری صرف پیسے نہیں چھینتی، یہ انسان کی عزت، سکون اور مستقبل بھی چرا لیتی ہے۔ کچھ سالوں بعد رشید جیل سے رہا ہوا۔ وہ ٹوٹا ہوا انسان تھا مگر اس کے اندر اصلاح کی چنگاری زندہ تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ باقی زندگی ایمانداری سے گزارے گا۔ اس نے محنت مزدوری شروع کی، لوگوں کو اپنے انجام کی کہانی سنانے لگا تاکہ کوئی اور اس راستے پر نہ چلے۔ لوگ آہستہ آہستہ اس کی باتوں پر یقین کرنے لگے۔ رشید نے ثابت کر دیا کہ غلطی کے بعد توبہ اور اصلاح ممکن ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ چوری کا انجام ہمیشہ رسوائی، ندامت اور نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آسان راستے اکثر غلط ہوتے ہیں۔ چوری وقتی فائدہ دیتی ہے مگر اس کا انجام انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایمانداری میں چاہے مشکلات ہوں مگر سکون اور عزت اسی میں ہے۔